گرفتار کر لیا۔ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، پکڑا، گرفتار کیا اور مسجد نبی میں لے آیا۔ رات کا وقت تھا، مسجد نبی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو ثمامہ باندھا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ آپ کس کو پکڑ کے لائے ہو، کس کو باندھ رکھا ہے؟ یہ تو یمن کے علاقے یمامہ کا سردار ہے ثمامہ، یہ تو اپنے علاقے کا بڑا بااثر آدمی ہے، یہ وہی ہے جس نے ہمارے صحابہ کو، ہمارے لوگوں کو شہید کروایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم قریب آئے، پوچھا ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے گرفتار کروا لیا ہے، قیدی بنا کے مجھے باندھ دیا ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ اب تو میں بندھا ہوا ہوں، اب تو میں قیدی ہوں، اب تو میں آپ کے قبضے میں ہوں، آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کروا دیں، آپ کے لوگوں کو میں نے شہید کیا ہے، آپ چاہیں تو مجھ سے دیت لے لیں، آپ چاہیں تو ایک مہربان کی طرح مجھے رہا کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثمامہ سے فرمایا ثمامہ ایمان لاتی ہو؟ ثمامہ نے کہا میں ایمان نہیں لاتی، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ثمامہ کو میرے گھر سے کھانا لا کے دینا ہے اور میری اونٹنی کا دودھ اسے پلانا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک دشمن ہے، گرفتار ہو چکا ہے، قیدی بنا کر اس کو باندھ دیا گیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا، فرمایا اس کو دودھ بھی میری اونٹنی کا پلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ نامی اونٹنی کا دودھ اسے لا کر دیا جانے لگا۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے، فرمایا ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ نے کہا مجھے قیدی بنا کر باندھ دیا گیا ہے اور اب پوچھتے ہو کیا حال ہے، باندھ کے پوچھتے ہو مجھے کیا حال ہے؟ آپ چاہو تو مجھے قتل کر دو، آپ چاہو تو مجھ سے اپنے لوگوں کی دیت لے لو، آپ چاہو تو مہربان کی طرح مجھے رہا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ ایمان لاتے ہو؟ کہنے لگا ایمان نہیں لاتا۔ آپ نے اسلام کی، دین کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی خوبیاں بیان کی۔ اس نے کہا میں ایمان نہیں لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ اس قیدی کو تانا نہیں دینا، گھور کے نہیں دیکھنا، بس جیسا ہے ویسے ہی رہے۔ تیسرا دن آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ثمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ بن آسال کہنے لگا قیدی بنا کر مجھے باندھ دیا گیا ہے، اب پوچھتے ہو ثمامہ کیا حال ہے؟ اب تو میں آپ کے قبضے میں ہوں، آپ کے اختیار میں ہوں، چاہو تو مجھے قتل کر دو، چاہو تو دیت لے لو اپنے لوگوں کی، چاہو تو مہربان کی طرح مجھے رہا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبیاں ذکر فرمائیں اور بیان کی۔
فرمایا اے ثمامہ ایمان لاتے ہو؟ کہتا ہے میں ایمان نہیں لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اس کو کھول دو، رہا کر دو، جانے کی اجازت دے دو۔ تیسرے دن صحابہ اکرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ثمامہ کو کھول دیا، رہا کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا دشمن ہے، یہ تو اپنے علاقے کا سردار ہے، اس نے تو ہمارے لوگوں کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے رہا کر دیا، کھول دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی سے نکلے، اپنی سواری پہ سوار ہوئے، جنت البقیع کی طرف جو راستہ باہر کی طرف جاتا تھا اس راستے پہ چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کر ایک کنواں تھا، وہاں اپنی سواری کو روکا، کنویں پہ غسل کیا، اپنا لباس تبدیل کیا اور واپس آئے۔ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے تو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، میرے نبی کی نرم دلی تھی کہ جو ثمامہ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور ثمامہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دین اسلام کی باتیں بتائیں اور ثمامہ کعبے کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو عمرے کا طریقہ بتایا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ مورخین کہتے ہیں، سیرت والے کہتے ہیں یہ وہ پہلے صحابی ہیں، یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مکے کی فضاؤں کے اندر تلبیہ کی آواز بلند کی ہے، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کیا ہے، کعبے کا طواف کیا اور عمرہ کیا، واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ ادھر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ ثمامہ بن آسال یمامہ کے بہت بڑے سردار ہیں۔ اصل میں مکہ والوں کا انحصار تجارت پر تھا اور ان کی تجارت زیادہ تر یمن کے ساتھ تھی اور ان علاقوں کے ساتھ تھی جہاں ثمامہ کا اثر رسوخ تھا۔ ثمامہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اہل مکہ کی طرف جانے والے جتنے بھی تاجر ہیں کوئی غلہ لے کر نہ جائے، اہل مکہ کا غلہ بند کر دیا جائے۔ مکہ میں قید پڑ گیا، غلہ نہیں آ رہا، اناج نہیں آ رہا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ رہی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اہل مکہ بہت پریشان ہو گئے۔ بڑے بڑے قریش کے سردار نے ایک میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے؟ آخر کہنے لگے ثمامہ بن آسال مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمارا غلہ بند کر دیا ہے، تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام ایک خط لکھوایا اور کہنے لگے ٹھیک ہے ہماری آپ سے دشمنی ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ انسانیت کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا بہت لحاظ کرتے ہیں۔ مکہ کے اندر قحط پڑ چکا ہے اور غلے اور اناج کی انتہائی زیادہ قلت ہو چکی ہے، آپ مہربانی فرمائیے اپنے ماننے والے مسلمان اپنے جانثار ثمامہ کو حکم جاری کریں کہ وہ ہمارا غلہ اور اناج جاری کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جب یہ رکا، یہ خط، یہ پیغام اہل مکہ کا موصول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کے نام خط لکھوایا۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں،
جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کے پروگرام بنا چکے، 21 سال تک دشمنی کی ہے اہل مکہ نے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثمامہ کے نام خط لکھوایا اور فرمایا ثمامہ اہل مکہ کا اناج اور غلہ مت روکو، جاری کر دو جیسے پہلے جاری تھا، پہلے اناج مکہ میں جا رہا تھا اور غلہ جا رہا تھا، ویسے ہی جانے دو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نرم دل ہیں۔ یہ نرم دلی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نرم دلی عطا کرتے ہیں، دل کا نرم ہو جانا، یہ صفت اللہ جس کو عطا کرتے ہیں اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا، یہ اللہ کی بڑی